نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا 7ویں پارے کا تیسرا رکوع ہے اور سورہ مائدہ کا 13واں رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے۔ لیبلونکم، لام تاکید کے لیے ہے، نون تاکید کے لیے ہے، تو گویا کہ یبلو لفظ ہے، اصل لفظ ہے یبلو کا معنی ہے جانچنا، آزمانا، پرکھنا۔ تو لیبلونا، البتہ ضرور بے ضرور وہ تمہیں جانچے گا۔ کون جانچے گا؟ اللہ جانچیں گے، اللہ پرکھیں گے۔ کس کو؟ کم، تمہیں۔ تو لیبلونکم اللہ رب العزت تمہیں جانچیں گے، پرکھیں گے۔ بشیء من الصید، شکار میں سے کسی چیز کے ذریعے، شیئن یعنی کچھ چیز یا کسی چیز سے، من الصید شکار میں سے۔ اور وہ شکار کی چیز کیسی ہوگی کہ تنالہ ایدیکم، کہ اس تک تمہارے ہاتھ پہنچ سکتے، یعنی وہ تمہاری دسترس میں ہے، تمہاری پہنچ میں ہے۔ ورماحکم، اور تمہارے نیزے اس تک پہنچ سکتے ہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ آدمی کے سامنے شکار ہے، شکار کا جانور ہے، اس کا ہاتھ پہنچ سکتا ہے، اس کے نیزے کی دسترس میں ہے، وہ اسے پکڑ سکتا ہے۔ تو اب جو لوگ شکار کرنے والے ہیں، ان لوگوں کے لیے اس چیز سے باز رہنا یہ کتنا مشکل کام ہے، یہ وہی لوگ جان سکتے ہیں۔ جیسے روزہ رکھتے ہوئے کھانا پانی آدمی کے سامنے ہے اور وہ کھانے اور پانی سے کیوں رک رہا ہے؟ میرے اللہ نے مجھے منع فرما دیا۔ اور حالت احرام میں آدمی ہے، اللہ نے منع کر دیا کہ شکار نہیں کرنا۔ اب قیمتی سے قیمتی چیز سامنے آ گئی اور شکار کرنے کا موقع بھی ہے، وہ ذرا سا وہ کر کے شکار کر بھی سکتا ہے، لیکن کیوں رک گیا؟ تاکہ اللہ رب العزت کی بات کی لاج رکھ لے۔ تو اللہ تعالیٰ کیسے آزمائیں گے؟ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ رب العزت یہ جان لیں کہ کون اللہ سے ڈرتا ہے، بالغیب بن دیکھے۔ لِيَعْلَمَ، تاکہ اللہ جان لیں، لِيَعْلَمَ اللہ، تاکہ اللہ جان لیں، مَنْ يَخَافُهُ، کون ڈرتا ہے اللہ سے، بالغیب بن دیکھے۔ فَمَنِ اعْتَدَى، پس جو شخص حد سے تجاوز کرے، بعد ذالک، اس کے بعد، فَلَهُ عَذَابٌ علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَى، جو شخص حد سے تجاوز کرے، بعد ذالک، اس کے بعد، فَلَهُ عَذَابٌ علیم، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی اللہ نے ایک حد مقرر کی تو بس اس کے اندر اندر رہنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقتلوا الصید، لا تقتلوا، مت قتل کرو، نہیں ہے، الصید شکار کو، وانتم حرم، اس حال میں کہ تم حالت احرام میں، یعنی جب تم حالت احرام میں ہو تو شکار مت کرو۔ ومن قتلہ منکم متعمدا، اور جس شخص نے تم میں سے متعمدن جان بوجھ کر قتل کر دیا، تو فجزاء مثل ما قتل من النعام، تو اب اس کا بدلہ ہے مثل ما قتل من النعام، جو اس نے قتل کیا اس جیسا، من النعام، اس جیسا کوئی جانور، اس جیسا کوئی مویشی۔ یعنی اگر کسی آدمی نے جیسا جانور قتل کیا تو ویسا اس کا بدلہ دینا پڑے گا۔ اس کی تفصیل کتب فقہ میں موجود ہے۔ یحکم بہ ذوی عدل منکم، یحکم بہ، اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے، ذوی عدل منکم، تم میں سے دو عادل آدمی، یحکم، فیصلہ کریں گے، بہی، اس کے معاملے کا، ذوی عدل منکم، تم میں سے دو آدمی، یعنی اگر اس کی مثل موجود ہے تو مثل دی جائے گی، مثل موجود نہیں تو قیمت دی جائے گی، اور اس قیمت کے ذریعے سے یعنی کوئی اور جانور قربانی کا لے کر یا کفارہ مسکینوں کو دیا جائے گا۔ تو ہدیم بالغ الکعبہ، نمبر ایک کام کیا ہوگا؟ ہدین، قربانی کا جانور، بالغ الکعبہ، کعبہ تک پہنچایا جائے گا، یعنی ہدی لے کر اس جیسا جانور بالغ الکعبہ، بیت اللہ شریف تک پہنچایا جائے گا۔ او کفارتن، یا کیا ہوگا؟ کفارہ ہوگا۔ کیسے کفارہ ہوگا؟ طعام مساکین، مساکین کو کھانا کھلانے کی شکل میں، یعنی یا تو ہدی ہوگی بالغ الکعبہ جو بیت اللہ تک پہنچانے والی ہوگی، او کفارتن، یا جو ہے وہ کیا ہوگا؟ کفارہ دیا جائے گا۔ اور وہ کفارہ کیا چیز ہوگی؟ طعام مساکین، مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا۔ او عدل ذالک صیاما، یا عدل ذالک، یا اس کے برابر، اس جتنا، اس جیسا، یا اس کے بدلے، عدل کہتے ہیں بدلے میں یا برابری میں، صیامن، روزے، لیذوقا، تاکہ وہ چکھے، وبال امری ہی، اپنے کام کا جو وبال ہے، جو اس نے کرتوت کی، جو اس نے یہ والی حرکت کی، وہ اس کا وبال چکھ لے۔ عفا اللہ عما سلف، اللہ رب العزت نے معاف فرما دیا، عما سلفا، اس چیز کو جو پہلے ہو چکا، ومن عادا، اور جو کوئی دوبارہ کرے گا
فینتقم اللہ منہ، اللہ رب العزت اس سے اس کا انتقام لیں گے، واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ رب العزت زبردست انتقام لینے والے ہیں۔ احل لکم صید البحر، حلال قرار دیا گیا تمہارے لیے صید البحر، سمندر کے شکار کو، وطعامو، اور اس کے کھانے کو، متاع لکم، یہ تمہارے فائدہ اٹھانے کے لیے، وللسیارہ، اور دوسرے مسافروں اور قافلے والوں کے لیے، وحرم علیکم صید البر، اور تمہارے لیے خشکی کا شکار حرام قرار دیا گیا، ما دمتم حرما، جب تم حالت احرام میں ہو، واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، ڈرو اللہ سے، وہ اللہ جس کی طرف تحشرون، تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، بنا دیا اللہ رب العزت نے بیت اللہ کو، کعبہ کو جو کہ بیت الحرام ہے، قیام للناس، لوگوں کے قائم رہنے کا ذریعہ، یعنی لوگوں کے لیے، لوگوں کی بقا کا ذریعہ، لوگوں کے قیام کا ذریعہ، لوگوں کی نماز کا ذریعہ، لوگوں کے عقیدے کا ذریعہ، لوگوں کے امن و سکون کا ذریعہ، تو قیام للناس، لوگوں کے قائم رہنے کا ذریعہ بنا دیا، والشہر الحرام، اور حرمت والے مہینے، والہدیہ، اور قربانی، والقلائدہ، اور وہ جانور جن کے گلے میں پٹا ڈلا ہوا ہے، ذالک، یہ کیوں ہے، لتعلموا، تاکہ تم جان لو، ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ کہ اللہ جانتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، وان اللہ بکل شیء علیم، اور یہ کہ اللہ رب العزت ہر چیز کے بارے میں جاننے والے ہیں، اعلموا، جان لو، ان اللہ شدید العقاب، یہ کہ بے شک اللہ شدید العقاب، سخت سزا دینے والے ہیں، وان اللہ غفور الرحیم، اور یہ کہ اللہ رب العزت مغفرت فرمانے والے، رحم کرنے والے ہیں، ما علی الرسول الا البلاغ، رسول کے ذمہ تو بس پہنچا دینا ہے، واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اللہ جانتے ہیں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون، جو کچھ تم چھپاتے ہو، قل، کہہ دیجئے، لا یستوی الخبیث والطیب، کہ برابر نہیں ہو سکتا الخبیث و ناپاک، والطیب و پاک، ولو اعجبک کثرت الخبیث، اگرچہ آپ کو بھلا لگے خبیث کی یعنی ناپاک چیز کی کثرت۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ جب شراب کی حرمت کا حکم آیا تو بعض لوگوں کا ظاہر ہے کہ شراب کا کاروبار تھا یا کام تھا، تو ایک شخص نے پوچھا کہ جی میرے پاس شراب کے ذریعے سے حاصل ہونے والے پیسے ہیں، اگر ان کو میں کسی نیک کام میں لگا دوں تو کیا ہوگا؟ فرمایا کہ اس پر ذرا بھی اجر نہیں ہے، اس لیے یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی حرام ذریعے سے حاصل ہونے والی کمائی ہے تو اس کمائی کے دینے سے اجر اور صلہ تو ہے، بدلہ تو ہے، لیکن صدقے کا بدلہ نہیں ہے، یعنی ایک آدمی کے جسم کے ساتھ گندگی لگ گئی تو اس گندگی کو اگر وہ دھوتا ہے تو اس کا ثواب اسے ملے گا، لیکن صدقہ دینا یہ ایک اور چیز ہے، تو اس لیے اگر کوئی حرام ناجائز پیسہ آ گیا تو اس سے اپنا ذمہ فارغ کرنا، اس سے جان چھڑانا، یہ گندگی سے اپنے آپ کو بچانے کی طرح ہے، اس پر اجر و ثواب ہے، فضیلت ہے، بشارت ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ صدقہ ہو گیا یا صدقہ اور زکوٰۃ اس طرح کا مال دے دیا جائے۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ دوبارہ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیبلونکم اللہ بشیء من الصید، البتہ ضرور بے ضرور تمہیں اللہ آزمائیں گے، بشیء من الصید، شکار میں سے کسی چیز کے ذریعے یا کچھ شکار کے ذریعے سے، تنالہ ایدیکم، جس تک تمہارے ہاتھ پہنچ سکتے ہوں، جو تمہارے ہاتھوں کی دسترس میں ہو، ورماحکم، تمہارے نیزے پہنچ سکتے ہوں، لیعلم اللہ، تاکہ اللہ رب سے جان لے، من یخافہ بالغیب، کہ کون اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے، یعنی غیب میں ڈرتا ہے، فمن اعتدی بعد ذلک، جو کوئی حد سے تجاوز کرے اس کے بعد، فلہ عذاب علیم، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقتلوا الصید، شکار کو قتل مت کرو، وانتم حرم، اس حال میں کہ جب تم احرام میں ہو، ومن قتلہ منکم متعمدا، اور جو کوئی قتل کرے تم میں سے متعمدن، جان بوجھ کر، فجزاء مثل ما قتل من النعام، تو اس کا بدلہ جو ہے وہ اتنا ہی ہے جتنا اس نے وہ جانور وہ اس جیسا جانور ہے کہ جس طرح کا مویشی جانور اس نے مارا، یحکم بہ ذوی عدل منکم، فیصلہ کریں گے اس کے بارے میں تم میں سے دو عادل آدمی، ہدیم بالغ الکعبہ، ایک ہدی کا بالغ الکعبہ جو بیت اللہ شریف تک پہنچایا جائے گا، یعنی ایک قربانی کا جانور جو بطور ہدی کے بیت اللہ شریف تک پہنچایا جائے گا، او کفارتن، یا کفارے کے طور پر طعام مساکین، مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، او عدل ذالک صیامہ، یا اس کے بدلے میں صیامہ، روزے ہیں، لیذوق وبال امرہ، تاکہ وہ چکھ لے اپنے کام کا انجام اور وبال، عفا اللہ عما سلف، اللہ رب العزت نے معاف فرما دیا، اما سلف، جو اس سے پہلے گزر چکا، ومن عادا، اور جس نے دوبارہ ایسا کام کیا، فینتقم اللہ منہ، اللہ رب العزت اس سے انتقام لیں گے، واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ رب العزت
سخت زبردست ہیں، انتقام لینے والے ہیں۔ احل لکم صید البحر، حلال قرار دیا گیا تمہارے لیے تری کا شکار، وطعامہ، اور اس کا کھانا، متاع لکم، یہ تمہارے فائدے کے لیے ہے، وللسیارہ، اور اس کے لیے قافلوں کے لیے اور دیگر مسافروں کے لیے، وحرم علیکم، اور حرام قرار دیا گیا تمہارے لیے، صید البر ما دمتم حرما، خشکی کا شکار، ما دمتم حرما، جب تک کہ تم حالت احرام میں ہو، واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اللہ رب العزت سے ڈرو، الذی الیہ تحشرون، جس کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اللہ رب العزت نے کعبہ کو جو بیت حرام ہے بنایا ہے، قیاما للناس، لوگوں کے قائم ہونے کا ذریعہ، والشہر الحرام، اور حرمت والے مہینے، والہدی، اور ہدی، والقلائد، اور وہ جانور کہ جن کے گلے میں پٹا ڈلا ہو، ذالک، یہ اس وجہ سے، لتعلموا، تاکہ تم جان لو، ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کہ اللہ رب العزت جانتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، وان اللہ بکل شیء علیم، اور یہ کہ اللہ رب العزت ہر چیز کے بارے میں جاننے والے ہیں، اعلموا، جان لو، ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ رب العزت سخت عذاب دینے والے ہیں، وان اللہ غفور الرحیم، اور یہ کہ اللہ رب العزت مغفرت فرمانے والے، رحم کرنے والے، ما علی الرسول الا البلاغ، رسول کے ذمہ تو بس پہنچا دینا ہے، واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اللہ جانتے ہیں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون، جو تم چھپاتے ہو، قل، کہہ دیجئے، لا یستوی الخبیث والطیب، ناپاک اور پاکیزہ چیزیں برابر نہیں ہو سکتی، ولو اعجبک کثرت الخبیث، اگرچہ آپ کو ناپاک چیزوں کی کثرت بھلی معلوم ہو، فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اللہ سے ڈرو، یا اولی الالباب، اے عقل رکھنے والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، صدق اللہ العظیم۔